السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ آج ہم پارا 5 کی اردو ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے رمضان کے بعد بھی اس ویڈیو کو اوپن کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹرسٹ می گائز، یو آر دا لکیسٹ، یو آر دا ریئرسٹ۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کی زندگی بیت جاتی ہے بٹ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے، اور نہ ہی وہ عربی کو سیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صرف اس طرح سے عربی پڑھتے ہیں کہ صرف انہیں پڑھنا آ رہا ہے پر انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے چنا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی ہے تبھی ہم یہ چیز کر رہے ہیں، نہیں تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اور نہ ہی ہم میں اتنی قوت ہے کہ ہم یہ چیز کر سکیں۔ صحیح بات ہے نا؟ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، سٹارٹ ٹو اینڈ تک، کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں پارا 5 میں پتہ چلیں گی انشاءاللہ۔ یہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 24 سے پارا 5 سٹارٹ ہوگا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ حرام نہیں ہیں۔ یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم پر حلال ہیں، اس طرح ہے کہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، باشرط یہ کہ عفت مقصود ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو۔ اگر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کمی یا بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو تم میں سے مومنہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے جو اپنے آپس میں کی ملکیت میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں سب برابر ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو اور ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق ادا کر دیا کرو، اس طور پر کہ منکوحہ بنائی جائے نہ اعلانیہ بدکار ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ اگر وہ نکاح میں آ کر بھی بدکاری کریں، جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا لونڈی کے لیے ہے، یعنی 50 کوڑے۔ یہ رعایات اس کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو پروموٹ کرا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انصاف کرنے بولا ہے، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات تم کو کھول کھول کر بیان کرے اور پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ تو تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ اور بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان تو پیدا ہی ہوا ہے کمزور اور ناحیف۔ مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہے، کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جو ایسا حد سے آگے بڑھ کر اور ظلم سے کرے گا تو ہم اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ بٹ اگر دیکھا جائے مسلمان پھر بھی ان کے معاملات کافی صحیح ہیں، بٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے معاملات بہت خراب ہیں اور لوگوں کے پیسہ کھاتے ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ دیکھ لو کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تم کو منع کیا گیا تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کا مقام عطا کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور اس چیز کی حرص نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ مردوں کو انہی کے کاموں میں کا ثواب ملے گا اور عورتوں کو انہی کے کام کا ثواب ملے گا، اور اللہ سے ان کا فضل و کرم مانگا کرو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے یا دوسرے قریبی رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حق ادا کر دو، بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ مرد عورت کے محافظ اور نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں اور ان شوہروں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ ان کے گھر کی نگراں ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو سمجھاؤ
پھر ان کے ساتھ سونا لیٹنا ترک کر دو، پھر زاد و خوب کر دو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر ان پر بہانہ تلاش مت کرو، بلا شبہ اللہ بڑی رفت والا اور عظمت والا ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہے تو تم سب ایک آدمی منصف مزاج اور خاندان کا باحکا میاں کی جانب سے اور ایک ایسا ہی آدمی بیوی کی طرف سے تصفیے کے لیے چن لو جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دونوں منصف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دیں گے، بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ اور تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس اور دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی بگاڑتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہو تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ ان کو دگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم تم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ اس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین ہی میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مومنو، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے میں ہو۔ دیکھو یہ کتنا ڈینجرس سینٹینس ہے۔ دیکھو اگر کسی نے قرآن کی آیت، جیسے ابھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ کاٹتے ہیں نا قرآن کی آیت کو کاٹ کے، ارے آپ کی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نماز کے قریب بھی مت جانا، صرف اتنا ہی، بٹ آگے نہیں پڑھتے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ اس وجہ سے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہو، یا تم اپنی عورت سے ہم بستری ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی کہ تیمم۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اتنا آسان ہے ہمارا دین، کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ ڈیمانڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری ایزی چیزیں بھی بتائی ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اللہ کے سوا نعوذ باللہ مدد مانگتے ہیں، اور یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹیرس پہ جانا ہو تو ہمیں سیڑھی سے جانا پڑے گا، ہم ڈائریکٹلی ٹیرس پہ کود کے تھوڑی جا سکتے ہیں۔ بٹ آپ ٹیرس سے اللہ کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہو؟ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو آپ کے اتنا نزدیک ہے، اتنا پاس ہے کہ جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ یہاں پہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، مجھ سے بات کرو، اللہ سے بات کرو، اللہ سے لو لگاؤ، قرآن سے لو لگاؤ۔ بعض یہودی کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے تم کو سنائی نہ دے، اور رائنا کہتے ہیں کہ زبان کو مروڑ کر دین میں تاں کی راہ سے، اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور صرف اس میں اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے۔
تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے۔ اے اہل کتاب، تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس میں وہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا تو اس نے بڑا جرم کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے تو اللہ پر یہ کیسے کیسے جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی لوگ تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو تم اس کو کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے؟ اس صورت میں تو وہ لوگوں کو ذرا سی چیز نہ دیتے۔ کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت دی، سو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، اور جو ان کا نہ مانے ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جو ہماری آیت سے منکر ہوئے تو ہم ان کو جلدی ہی آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر آپ کوئی ایک گناہ کر رہے ہو تو اگر آپ کی ممی وہ گناہ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پہ چھوڑو، آپ کی یہ اتنی سی انگلی پہ آپ کی انگلی پکڑ کے گرم گرم پریس پہ ایسے لگا دے، کیسے؟ ایسے کر کے بس، تو زندگی میں آپ وہ جو گناہ آپ نے غلط کام کیا ہے جو بچپن میں آپ کر رہے تھے، کبھی بھی آپ وہ کام نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے وہ غلط کام کیا تو میں بھی اس بار، ابھی تو یہ چھوٹا لگا ہے، اس کے بعد پورا ہاتھ بھی ممی لگا سکتی ہے۔ میں ایک ایگزامپل سے بتا رہا ہوں، ممی ہو، ڈیڈی ہو، یا کوئی سر ہو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ گناہ کیے اور یہ نیکیاں کریں تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا کیا ملے گا۔ اگر آپ نے یہ گناہ کیے تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ پھر سے سنو، جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اتنا سا گرم سہن نہیں ہوتا تو آپ کی پہلے کھال اتاری جائے گی، پھر دوسری کھال پیدا کری جائے گی، پھر سے آپ کو عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب سہن کرنے والا عذاب نہیں ہوگا، دنیا والی آگ نہیں ہوگی، دنیا والا عذاب نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی دوزخ کا عذاب ہوگا جو انسانوں کو ملے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو جلد باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کو نہایت گنجان سایوں میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ایمان لائے لائک نیو مسلمز، ماشاءاللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مومنو، تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، تم میں جو حاکم ہو ان کا کہا مانو، اگر تم میں باہم کوئی نزاع ہو تو تم اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہ سب امور بہتر ہیں اور ان کا انجام بھی خوب ہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے
اور جو کتاب آپ سے پہلے اتری ان سب پر ایمان لائے، اور چاہتے یہ ہے کہ سرکش کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر فیصلہ کریں، جبکہ ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بکھا کر دور راستے پر ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے رک جاتے ہیں۔ پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کے اس اعمال کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی ہی بھلائی چاہتے تھے اور ہمارا مقصد باہم موافقت تھا۔ یہی ہے وہ جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے تغافل کیا کیجیے اور ان کو نصیحت ہی کرتے رہیں، اور خاص انداز سے باتیں کریں جو ان کے دلوں میں اثر انداز ہوں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر محض اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو وہ اللہ کو بھی معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنا لیں، اور جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے تنگ دل نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں۔ اگر ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یا غیروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور دین میں بھی زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس وقت ہم ان کو اپنے ہاں سے بہت بڑا صلہ عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحاء، اور ان کی رفاقت ہی بہت خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ مومنوں، اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر ایک ایک جماعت ہو کر نکلا کرو، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لڑائی سے جی چرائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے، میں ان میں موجود نہ تھا۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرے تو ایسی بات کرے گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہیں تھی، کاش میں بھی ان کے لیے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ تو ہاں، اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر شہید یا غلبہ پائے تو ہم اس کو بہت جلد بہت بڑا صلہ عطا کریں گے۔ تم کو کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ جو مومن ہیں تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! شیطان چاہے جتنا مرضی تگڑا ہو، جتنا مرضی آپ کو بہکاتا ہو یا جو بھی، بٹ اگر آپ صحیح راستے پہ ہو اور آپ کے پاس نالج ہے اور آپ نے اپنے دین کی سٹڈی کی ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہو، سب سے بڑی بات، تقوی والے ہو، تو شیطان کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو بعض ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ اس سے بھی زیادہ، اللہ اکبر! اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہی ہے۔ تم کہیں رہو، موت تو آ کر ہی رہے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں رہو
اور اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یہ آپ رسول سے ہے، مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ اکبر۔ تجھے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھے ملتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب ملتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے ہم نے تم کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی ہے، کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں سے وہ با کثرت تفاوت پاتے، اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، خواہ امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ ان کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس ہی خبر کو پہنچاتے، تحقیق کنندہ تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زور جنگ کو روک دے۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ جو انسان اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا۔ ماشاءاللہ، اگر آپ اللہ کی کتاب یا اللہ کا کلام یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جتنی بھی باتیں ہیں، حدیثیں، سب کچھ اگر آپ لوگوں تک پہنچاؤ گے تو آپ کو اس میں ثواب ملے گا، اور اگر آپ بری بات کی ترغیب دو گے اور بری بات پہنچاؤ گے تو آپ کو اس میں عذاب ملے گا۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھی بات۔ اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دوہرا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ یہ بھی وہ والی چیز ہے کہ جب آپ کو کہے کوئی سلام کہے، صرف اتنا کہے سلام، تو آپ اس کو کہو السلام علیکم۔ اگر آپ کو کوئی کہے السلام علیکم تو آپ اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا کوئی اور دوسرا بندگی کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بن گئے جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے، با سبب ان کے اعمال کے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے رستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکو گے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ بس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ کہ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور نہ ہی ان کو دوست بناؤ نہ ہی ان کو مددگار بناؤ، کیونکہ وہ تمہیں بٹرے ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے جن میں اور تم میں صلح ہو، عہد ہو، جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے
تنگ آ گئے ہوں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا اللہ کتنا انصاف ہے، کتنا انصاف دہی ہے، اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح فرما رہا ہے کہ سامنے والا اگر جنگ کرے گا تو آپ اس سے تب جنگ کرو۔ اگر سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنگ نہیں کرنی، مجھے صلح کرنی ہے، مجھے ٹرمز پہ آنا ہے، صحیح ٹرمز پہ آنا ہے اور مجھے لڑائی نہیں کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی، تو ہمیں ان سے زبردستی جنگ نہیں کرنی ہے۔ تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند صحیح دی ہے۔ اگین یہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ نہیں مانے، صلح کے بارے میں نہیں مانے اور روگردانی کریں اور جنگ کریں، تو وہ جنگ کے میدان میں ان دا بیٹل فیلڈ آپ انہیں جہاں بھی پکڑو انہیں مار ڈالو۔ سمپل سی بات ہے۔ اگر کبھی بھی ابھی جیسے ابھی آپ دیکھیں گے کہ دو دیشوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے دیش، ابھی وہ دو دیش لڑ رہے ہیں تو ان کا جو جنرل ہے، جو ان کا جو ملٹری آفیسر ہے، وہ یہی بولے گا نا کہ بھائی سامنے والا جو ہمارا دشمن ہے، جہاں بھی اس کو دیکھو گے تم اس کو ختم کر دینا۔ تو یہ وہی بات ہے جنگ حالت میں۔ ایسے نہیں کہ عام انسان گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں تو ان کے گھر میں جاؤ، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے، یہ جنگ کی حالت میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا معاوضہ ہے جو اس کے خاندان کو دے دے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثین مقتول کو خون بہا دینا ہے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ کے، جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو، یہ آیت پتہ کن پہ فٹ ہوتی ہے؟ وہ مسلمان لوگوں پہ جو مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں اور ایک عام انسان کو قتل کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اور ان کے اوپر یہ آیت ڈیفینیٹلی فٹ بیٹھتی ہے۔ حالانکہ یہاں پہ صرف مسلمان کا ذکر ہوا ہے، بٹ قرآن میں آگے جا کے بہت ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایک انسان کا قتل کرتے ہیں ناحق تو آپ پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر! بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یار نان مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، نان مسلم کو سلام کیسے کریں گے، ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اور جو تم کو سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، ایسے ہی تو تھے۔ اگر تم نہیں تھے ایسے، تمہارے باپ دادا ہوں گے، تمہارے پرنانا ہوں گے، تمہارے پردادا ہوں گے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم نان مسلم سے جتنا اچھے سے
ان کو ٹریٹ کریں گے، جتنا اچھے سے ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھیں گے، اتنا زیادہ بہتر ہے، اتنا ان کو اسلام کے بارے میں پتہ چلے گا، اور ان کے ذہن میں جو اسلام کی خرابیاں ہیں جو بھری ہوئی ہیں موویز نے، نیوز نے، تو وہ نکلیں گی انشاءاللہ۔ وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے برابر نہیں ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بانسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور سب سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے بانسبت گھر میں بیٹھنے رہنے والوں کے بہت بڑا صلہ رکھا ہے۔ بہت سے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت عطا کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی سرزمین ویسی نہ تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ راستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے حفاظت کرنے کے لیے، پھر جب یہ سجدہ کریں تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کرے آپ کے ساتھ، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کافرین یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تم پر ایک بھاری حملہ کر دیں، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے عنایت امیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف داری نہ کیجیے، اور آپ مغفرت طلب کریں، بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے، اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیا کریں جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرضی الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق پیرے کرتے ہیں،
اور اللہ ان کے سارے اعمال اپنے احاطے میں پورے طور پر لیے ہوئے ہے۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، سو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون ہوگا جو ان کے کام بنائے؟ اور جو ان کی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا، اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ بس اس کی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے سو اس نے بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لادا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر دیا تھا، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اپنی جانوں کو، اور آپ کو وہ ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے اپنے اوپر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی ہیں اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، مگر جو خیرات کی، کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کی ترغیب دیتا ہے، اور جو یہ کام کرے گا محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ہم بہت جلد ان کو ان کاموں کا بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو، تو ہم بھی اس کو وہی کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جگہ جانے کے لیے بہت بری ہے۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور جس نے کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ 4 پاؤں کے قانون کو تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ وہی چیز ہے جو آج کل ہو رہی ہے۔ شیطان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، سیدھی سی بات ہے۔ شیطان جس طرح سے گمراہ کرے گا، اس نے اللہ تعالیٰ کو بولا کہ وہ ہوس دلائے گا، ٹھیک ہے، وہ ایسی تعلیم کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے قانونوں کو چھوڑ دے گا انسان، ٹھیک ہے، وہ ایسی تعلیم دے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو بگاڑے گا۔ ابھی دیکھو آپ آج کل کی عورتوں کو دیکھ لو، وہ اپنے لپس پہ کیا کیا کرتی ہیں، اپنے چیکس پہ کیا کیا کرتی ہیں، اپنے لائک ہر جگہ ہر باڈی پارٹ پہ وہ الگ الگ چیزیں کر رہی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو وہ کس طرح سے بگاڑ رہی ہیں، اس کو آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہوس دلاتا ہے، اور شیطان صرف ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بچنے کی کہیں جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب بھی جہنم کی آیت سنو، دوزخ کی بات سنو تو یہ 3 بار بولو۔ اور جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے، ہم ان کو بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔
نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کا بدلہ سزا پائے گا اور اس کو اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، باشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے اچھا اور کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے اور وہ مخلص بھی ہو اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کاجی کا نام نہ ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا تھا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تمام چیزوں کو اپنے ہی احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں، اور وہ آیت بھی جو قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیک کام کرو گے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد دماغی اور لاپرواہی کا غالب احتمال ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے، اور تابعین خل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تو تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے، اور تم تو اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے، خواہ تم کتنا ہی چاہو، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا، اور اگر درستی کر لو اور اللہ سے ڈرو تو بلا شبہ اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے فکر کر دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور ہم نے واقعی ان لوگوں کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب تعریفیں کا سزاوار اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان کل چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کافی ہے، کارساز ہے۔ اگر وہ چاہے اے لوگوں تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لائے، اور اللہ تو اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے، اور اللہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔ مومنوں، تم انصاف پر قائم رہنے والے بنے رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، خواہ اپنی ہی ذات پر ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو، امیر ہو یا غریب، اللہ تو تم سے زیادہ دونوں ہی کا خیر خواہ ہے۔ سو تم اپنی خواہشات کے اتباع نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ تم حق ہی سے ہٹ جاؤ۔ کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم اللہ پر پورا یقین رکھو اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان سب کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بڑی دور جا پڑا ہے۔ بلا شبہ جو مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو راستہ دکھائیں گے۔ منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں یا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں، تو اعزاز تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تمہاری کتاب میں یہ حکم کرتا ہے کہ جب تم احکام الہی کے ساتھ کفر اور مذاق ہوتا سنو
تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو جبکہ وہ کوئی دوسری بات شروع نہ کر دیں، اس حالت میں تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ تم پر افتاد پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہاری فتح ہو جائے تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ تو اللہ تمہارا اور ان کا قیامت میں فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ کرے گا۔ بلا شبہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس چال کی ان کو سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں کے درمیان میں معلق ہو رہے ہیں، نہ ہی ادھر کے ہیں نہ ہی ادھر کے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے تو تم ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ مومنو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی کھلی دلیل کو اپنے اوپر قائم کر لو؟ بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے مگر جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ پر یقین کر لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور مومنین کو اللہ جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیکھ لیجئے کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رحم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی مومنین کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، ان کو وہ سب دے گا جو مومنین کو ملے گا۔ اللہ تم کو سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ کا بڑا ہی قدردان، اللہ تو بڑا ہی قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گائز پارا 5 از کمپلیٹڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ قرآن پڑھا ہے، آپ دیکھ لیجئے اتنی قرآن ہم نے مکمل کر دی ہے، اتنی ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ اگر ہماری ویڈیو کو، مجھے پتہ ہے کہ زیادہ ویوز نہیں آئیں گے، جب ہم ایمان نہیں لائے تھے اور جب ہم ریئیکشن دیتے تھے نا قرآن پہ تو 2000 ویوز آتے تھے صرف، دیکھ لو آپ، ہر قرآن پہ صرف 2000 ویوز آتے تھے، حالانکہ دوسری ویڈیوز ڈال تو ہزاروں میں ویوز آتے تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ کے کلام کو لوگ آج کل زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، بٹ جتنے بھی لوگ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور سنا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ سے لکی، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، ڈزنٹ میٹر، آپ غریب ہو امیر ہو ڈزنٹ میٹر، بوڑھے ہو عورت ہو بچہ ہو ڈزنٹ میٹر، آپ سے زیادہ کوئی لکی کوئی انسان ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے کلام کو سننے کو زیادہ ترجیح دی ہے کسی اور چیز سے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔